الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک مثبت سوچ، ایک مثبت فکر عطا فرمائی ہے، اور ہر انسان کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے اپنے بارے میں اور اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کہ ہم کون سے ایسے طریقے اختیار کریں یا کون سے ایسے کام کریں جس سے اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے. انسان خاص طور پر اپنی اولاد کے بارے میں آج کے دور میں بہت فکر مند ہے کہ ہمارے نوجوان نسل، ہمارے بچے اور بچیاں، ان کو ہم گمراہی سے کیسے بچائیں. یہاں تک کہ وہ حضرات جو کہ مسلمان ہیں اور ٹھیک ہے کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عام زندگی میں بھی جیسے عام لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ایسے زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگ بھی بہت دفعہ سامنے آ کر کہتے ہیں کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، تو آ کر یہ بڑا گہرا سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو گمراہی سے کیسے بچائیں. میں نے بتایا ایک تو دیندار طبقہ ہے اور ایک یہ کہ جو عام طبقہ ہے، اس کی طرف سے بہت سوال آج کے دور میں آ رہا ہے، اور اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہوگا، تلاوت کرنی ہوگی، اور خاص طور پر جو ابھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب عطا فرمایا، اس مسئلے کا حل عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو گمراہی سے کیسے بچائیں. اور یہ گمراہی کہتے کسی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی ہوگی گمراہی کہتے کسی ہیں، تاکہ انسان یہ سمجھے کہ اگر ہماری نئی نسل جس کے بارے میں ہم فکر مند ہیں تو ہمیں خود معلوم ہو سکے کہ یہ گمراہی کیا چیز ہوتی ہے. عربی میں گمراہی کو کہتے ہیں غلال، غلالت ضاد کے ساتھ. آپ سورہ فاتحہ میں بھی یہی پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ مانگتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جو گمراہ ہو جاتے.
اب سوال یہ ہے کہ یہ گمراہی کیا ہوتی ہے؟ تو عربی میں ایک محاورہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کہ چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، اس کے اپوزٹ سے، اس کا الٹ۔ آپ دن کی ڈیفینیشن، دن کی تعریف کرتے رہیں، لیکن جب رات آتی ہے دن کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، اور جب دن کے بعد رات آتی ہے تو ہمیں دن کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ روشنی کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ تعریفیں کرتے رہے روشنی کی، لیکن جب اندھیرا ہو جائے ایک دم سمجھ میں آ جاتا ہے روشنی کیا ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان جب اپوزٹ کو، مخالف کو، ضد کو دیکھتا ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے یہ اصل کیا چیز ہے۔ بالکل اسی طرح ضلالت یعنی گمراہی، اس کی ضد اللہ نے قرآن مجید میں بتائی ہدایت۔ ہدایت اور گمراہی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس طرح دن اور رات، یا دن ہوگا یا رات ہوگی، دن بھی نہ ہو رات بھی نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا، دن بھی ہو رات بھی ہو یہ ہو نہیں سکتا، یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے، دونوں نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ عالم ہے یا جاہل ہے، اگر عالم ہوگا تو جاہل نہیں ہوگا، جاہل ہوگا تو عالم نہیں ہوگا۔ جو انسان گمراہ ہوگا وہ ہدایت پانے والا نہیں ہوگا، جو ہدایت پانے والا ہوگا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ بہت واضح بات۔ اللہ نے کئی آیات میں نا دونوں کو ذکر کیا، ہدایت اور گمراہی دونوں کو ذکر کیا۔ جیسے سورۃ البقرہ میں نا قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا کہ اس سے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے لوگ گمراہی پا جاتے ہیں، وہاں اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ نے خود اس کا اپوزٹ بتایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس سے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ یہ جو اللہ مثالیں اور اللہ باتیں بیان کرتا ہے۔ اب ہمیں ایک بات بہت واضح ہو گئی کہ گمراہی کی جو ضد ہے وہ ہے ہدایت، اور ہدایت کی ضد ہے گمراہی۔ ہدایت کا لفظی مطلب ہے دو معنی، ایک ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا، اراحت الطریق، ایک ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ یہ مفسرین ہدایت کے مطلب لکھتے ہیں، اور یہ دونوں مطلب قرآن میں ہیں۔ کہیں ہدایت کا یہ مطلب لیا جاتا ہے، کہیں یہ مطلب لیا جاتا ہے۔ ایک ہدایت کا مطلب اراحت الطریق، راستہ دکھانا، ایک ہدایت کا مطلب ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ اب میں ان دونوں کو نا بہت آسان مثال سے عرض کرنے لگا۔ ایک صاحب آپ کو ابھی ملے، انہوں نے کہا میں نے وہی بلاک کی مسجد میں جانا ہے، جمعہ پڑھنا ہے۔ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے کہا بالکل سامنے جائیں، پھر تھوڑا سا دائیں موڑیں، پھر بائیں دیکھیں گے تو آپ کو مسجد نظر آئے۔ تو آپ نے کھڑے کھڑے وہاں ان صاحب کو ای بلاک کی مسجد کی ہدایت دی، راستہ دکھائی۔ ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا، اور دوسرا مطلب ہدایت کا ہے منزل تک پہنچانا، ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ ایک صاحب نے آپ سے پوچھا کہ جی میں نے ای بلاک مسجد تک جانا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، کہاں ہے مسجد؟ آپ نے کہا آئیے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، ساتھ چلتے ہیں۔ آپ آئے، مسجد کے پاس پہنچ کے کہا یہ ہے مسجد۔ تو آپ نے منزل تک پہنچایا، آپ نے ان کو ہدایت دی۔ تو ہدایت کے دو مطلب، ایک ہے راستہ دکھانا، ایک ہے منزل تک پہنچانا، دونوں ہدایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے۔ اب آپ نے نا اس بات کو بغور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ پھر
ہمیں نوجوان نسل کو کیسے گمراہی سے بچانا ہے، اس پر آپ کو بنیادی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے، ہم کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے، یہ ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا، اور ہدایت کا مطلب منزل تک پہنچانا، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ راستہ دکھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، اور منزل تک پہنچانا یہ اللہ کا کام۔ آپ قرآن مجید کے اندر ایک آیت میں ترجمہ جو حضرات پڑھتے ہیں وہ بسا اوقات بہت الجھتے ہیں اس آیت میں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کریں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کریں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہدایت دینے کے لیے، آپ جسے پسند کریں گے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ تو تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں ہدایت کا مطلب ہے منزل تک پہنچا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ منزل تک آپ پہنچائیں، آپ کا کام راستہ دکھانا، منزل تک پہنچانا اللہ کا کام۔ اس سے آپ کو وہ بات بھی فوراً ذہن میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار ایمان قبول نہیں کرتے، مسلمان نہیں ہوتے، اس کی جواب دہی آپ سے آخرت میں نہیں ہوگی۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں، یہ مانے یا نہیں مانے یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں مشقت میں مبتلا نہ فرمائیں۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اور یہی بات آپ کو قرآن مجید کی اور 2 آیتوں میں بہت واضح ہو جائے گی۔ ایک طرف اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، دوسری آیت بالکل شروع میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت، کافروں کے لیے نہیں، یہ صرف متقین کے لیے، کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے قرآن۔ اس کا جواب سورۃ البقرہ کی آیت 186 میں آپ کو ملے گا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن حکیم جو رمضان میں اتارا گیا یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس میں کافر بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، لیکن آپ کے ذہن میں جو ترجمہ پڑھنے والے حضرات نے فوراً سمجھ گئے بات کو کہ یہ تو دونوں باتوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ھدی للمتقین ہے یا ھدی للناس ہے، یہ قرآن صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے یا پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو وہاں مفسرین نے پھر جواب دیا، اب آپ بڑی آسانی سے بات کو ذہن نشین فرما لیں گے۔ مفسرین نے جواب دیا ھدی للناس، یہاں ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا، یہاں ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا۔ یہ قرآن پوری انسانیت کو ہدایت دیتا ہے، یعنی راستہ دکھاتا ہے۔ اور ھدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یہاں ہدایت کا مطلب ہے منزل تک پہنچ، منزل تک پہنچتا ہے متقی، منزل تک پہنچتا ہے متقی۔
اور یہ قرآن ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے، غیر مسلم کو بھی، کافر کو بھی، سب کو راستہ دکھاتا ہے۔ اب دونوں آیتیں حل ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ گمراہی کیا ہوتی ہے؟ فوراً سمجھ میں آ گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ لہذا کوئی عمل اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوگا تو وہ گمراہی ہوگی، اور جو عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگا وہ ہدایت پر ہوگا انسان۔ کوئی گول مول بات نہیں، بہت واضح بات۔ ایک انسان کے، ایک ہمارے بچے کے اعمال اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ہدایت پر، اور اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اس کے اعمال، وہ گمراہی پر ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ میرے بعد کہیں یہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر تھی اس بات کی کہ اب میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا نبی نہیں آئے گا، عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر سوال یہ ہے کہ میرے بعد یہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہے ہمارے ہاں معیار ہدایت اور گمراہی کا۔ بس ہدایت اور گمراہی کا معیار دو چیزیں، قرآن اور سنت۔ جس کسی کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، جو عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا وہ عمل ہدایت کے مطابق ہوگا، اور جو عمل قرآن و سنت کے خلاف ہوگا وہ گمراہی ہوگا۔ اگر گمراہی آ جائے ہمارے بچوں میں، بچیوں میں، کسی انسان میں، اس گمراہی کو ختم کیسے کریں؟ اب اہم ترین سوال، ہم اس گمراہی کو ختم کیسے کریں؟ اس کا جواب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 تلاوت کیجیے، ترجمہ پڑھیے اور 4 طریقوں کو سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے، اور اس معاشرے میں جہاں کھلی گمراہی تھی، پورا معاشرہ گمراہی میں مبتلا تھا، عقیدے کے اعتبار سے گمراہی، اعمال کے اعتبار سے گمراہی، فکر کے اعتبار سے گمراہی، اخلاق کے اعتبار سے گمراہی، معاملات کے اعتبار سے گمراہی، معاشرت کے اعتبار سے گمراہی، وہ معاشرہ مکمل گمراہی میں مبتلا تھا۔ گمراہی کو بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جو کام ہوتا ہے وہ گمراہی ہوتی ہے، مکمل گمراہی میں مبتلا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے، اس پورے معاشرے کو گمراہی سے نکالا، اور اتنا مکمل طریقے سے گمراہی سے نکالا کہ آج اس معاشرے کے ایک ایک فرد کے ساتھ آپ یوں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو، گمراہی کا مکمل خاتمہ کیا۔ اب وہ آیت 164 پڑھنے لگا، 4 طریقے، اور عجیب بات بتاؤں، پورے مجمع میں سے ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا جب وہ 4 کام بتاؤں گا جو اللہ نے بتائے
کہ کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہہ سکے مولانا آپ کو نہیں پتا، ہم نہیں یہ کام کر سکتے، ہم بڑے بے بس ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ 4 کاموں کے بارے میں کوئی انسان، کمزور سے کمزور انسان کہہ دے کہ جی میں یہ 4 کام نہیں کر سکتا یا ایک کام نہیں کر سکتا. اس لیے ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں کہیں ہیں ہم لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو گمراہی سے بچائیں. کیسے بچائیں؟ سورہ آل عمران کی آیت 164. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ترجمہ: لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور آیت کے آخر میں پتہ کیا ہے جو میں نے بھی پڑھا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. شان یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ سارے کبھی گمراہی میں مبتلا تھے. اب درمیان والی آیت کہ اللہ نے جب سارے لوگ گمراہی میں مبتلا تھے تو اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. 4 کام کیے، گمراہی ختم ہو گئی. نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرے. قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے گمراہی ختم ہوتی. ابھی میں نے ترجمہ نہیں کہا، وہ ابھی بعد میں عرض کرتا. صرف تلاوت، پڑھ تو صحیح قرآن. یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ آپ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کریں. اس لیے کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی ذات پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے گھر و دیوار پر اس کے اثر ہوتا ہے، گھر والوں پر اثر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ایک دفعہ فرمایا کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، کہ دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے زنگ کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے موت کو زیادہ یاد کریں. تلاوت کلام پاک سے انسان کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. ہمارا بچہ یا بچی، نوجوان اس وقت گمراہ ہوں گے جب ان کے دلوں پہ زنگ لگا ہو، اور اگر دل صاف ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں. سب سے پہلے قرآن حکیم کی تلاوت سے انسان کی ذات پر اثر ظاہر ہوتا ہے کہ دل صاف ہوتے، زنگ دور ہوتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی، حفتہ الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ، فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں. غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے. وانزلت علیہم السکینہ، اس پر ان پر سکون نازل ہوتا ہے. ہر ایک چاہتا ہے ہمارے گھروں پہ اللہ کی رحمت، ہر ایک چاہتا ہے ہمارے گھروں میں سکون ہو. گمراہی سے سکون نہیں آتا، ہدایت سے سکون آتا ہے، قرآن کی تلاوت سے سکون ہوتا ہے. ایک ایک بچہ، ایک ایک بڑا تلاوت کر رہا قرآن مجید کی. نمبر 1، گمراہی سے بچنے کے لیے پابندی سے تلاوت. نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا، تزکیہ نفس، مسلسل عمل، تزکیہ نفس، نفوس کو پاکیزہ بنانا. 2 جملوں میں تزکیہ نفس مکمل ہو جائے گا. توجہ رکھیے گا. تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر سے بری سوچوں، نیگیٹو باتیں، بری سوچوں، برے رویوں، بیہیویئر، برے رویوں، برے اخلاق، بری عادتوں کو انسان کے اندر سے نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں پیدا کرنا، تزکیہ نفس مکمل ہو گیا. مسلسل عمل. بیٹا یہ نہ کرو، یہ غلط بات، بیٹا دیکھو سچ بولا کرو، بیٹا دیکھو بس زبان دیکھو جھگڑو نہ، یہ اب تم یہ باتیں کر رہے ہو نا، یہ انتقامی باتیں ہوتی ہیں، بدلہ لینے کے سوچنے نہ، یہ منفی سوچیں ہوتی ہیں. بیٹا اپنے آپ کو منفی سوچوں سے بچاؤ. مسلسل. تزکیہ نفس کیا چیز؟
बुरी सोचों, बुरे रवैयों, बुरे अखलाक, बुरी आदतें इंसान के अंदर से निकालना, अच्छी सोचें, अच्छे रवैये, अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें पैदा करना, तज़किया नफ्स हो गया। हर एक को करना पड़ेगा अपने बच्चों को, हर एक को करना पड़ेगा। दो काम हो गए, तिलावत कलाम पाक, तज़किया नफ्स। हम अपने बच्चों को गुमराही से कैसे बचाएं, नौजवान नस्ल को खास तौर पर। नंबर 3, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, इनको किताबुल्लाह सिखाएं, तर्जुमा सिखाएं, तफसीर पढ़ाएं, कुरान में क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया। मुसलसल अमल, 5 चीजें, इबादत, मुआमलात, मुआशरत, अखलाक। ईमानियात, इबादत, मुआमलात, मुआशरत, अखलाक, 5 चीजें। यहाँ जुमे के बयान में, उर्दू बयान में, हर बयान के अंदर ये 5 चीजें होती हैं। इन 5 चीजों के दायरे में, क्योंकि ये 5 चीजें दीन है बस, इसके अलावा जो होगा दीन नहीं होगा, तो कुछ और होगा। दीन 5 चीजें, हर बयान जुमे का इन 5 चीजों के अंदर अंदर, ईमानियात, इबादत, मुआमलात, मुआशरत, अखलाक। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, किताबुल्लाह सिखाएगी। और नंबर 4, वल हिकमता, गुमराही से नौजवान नस्ल, बच्चे और बच्चियों को बचाना है ना, तो वल हिकमता, दानाई सिखाइए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दानाई सिखाकर उस मुआशरे को गुमराही से निकाला। हिकमत, दानाई क्या है? तमाम मुफस्सिरीन ने बड़ी हिकमत की तफसीरें लिखी है माशाअल्लाह। सारों का निचोड़ निकाल लेना तो खुलासा पता क्या है? हिकमत और दानाई कहते हैं जिस चीज को अल्लाह ने हलाल करार दे दिया उसको हलाल समझे, जिसको हराम करार दे दिया उसको हराम समझे, दानाई मुकम्मल। डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, पीएचडी कर ली, पता नहीं क्या कुछ कर लिया, हलाल को हलाल नहीं समझ रहा, हराम को हराम नहीं समझ रहा, दाना नहीं है। अल्लाह कहते दाना नहीं है, ये दाना ही हम पैदा कर दें अपनी नई नस्ल के अंदर। 4 काम गुमराही से बचाने के लिए, सूरह आल इमरान आयत 164 तिलावत कीजिए, तर्जुमा पढ़िए। 4 काम लगातार करने सारी जिंदगी, तिलावत कलाम पाक, तज़किया नफ्स, किताबुल्लाह सीखना सिखाना, और हिकमत और दानाई सिखाना। 4 काम किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआशरा पूरा गुमराही में था, पूरे मुआशरे को गुमराही से निकाले। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए, हम सबको खुद गुमराही से बचा ले, खास तौर पर हमारी नई नस्ल को अल्लाह हिदायत दे दे और गुमराही से बचा ले। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।